الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام دوستوں بزرگوں ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے محبوب پاک سے خدا پوری یقین رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر عقیدت محبت و درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ باری تعالیٰ کی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادر اسلام، پروردگار عالم نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بہت ہی اعلیٰ وعرفہ مرتبہ عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جب پروردگار عالم نے اپنا خلیل بنائے اور خلیل عمر کا تذکرہ بھی خود فرمائے تو دنیا کو اعلان کر کے رسائے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ارے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا چھوڑا. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس دور کے اندر آپ کی ولادت ہوئی ہے، اگر اس کا پس منظر کا مطالعہ کیا ہوئے تو وہ دور نمرود کا دور ہے. نمرود ایک ایسا بادشاہ ہے، انہیں چند بادشاہ نے جو ایک بادشاہ ہے جنہیں پوری ہوئے زمین کے اتنے حکومت کی تھی، یا پوری زمین کے اتنے حکومت کی ہے. وہ چار بادشاہ ہیں جنہیں ایک نام نمرود کا ہے، دوجا نام کہ بخت نصر آدمی ہے اس کا ہے، اس نے بھی پوری زمین دوتے رات کی خود زمین ہے، پوری زمین دوتے حکومت کی. یہ لوگ کافر ہیں جنہیں اس پوری روئے زمین دوتے کیا کی تھی ہے؟ حکومت کی تھی. اور مسلمانوں کے بچوں جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام ایسی ہستی ہم کیا پوری روئے زمین ہوتے حکومت کی تھی. مختصر نمرود جس وقت اس نے چیئے پوری روئے زمین ہوتے میری حکومت ہے، میرا ہی سکہ چل دے، اس خلیص نے کیا کیا؟ اپنی شکل دے بت بنا کے مختلف ریاستیں کے اندر بھیج دی اور لوگوں کو دعویٰ کر دیتا کہ میں تھوڑا خدا ہوں، میں تھوڑا خدا ہاں کہ میرے بھی سجدہ کروں. تو ایسا وقت آیا اس سے جبر و ستم کو تنگ ہو کے لوگ اس کو سجدہ کرنے لگے. یہ دوستے آس پاس ہیں، قریب ہیں، اس کو ڈائریکٹ سجدہ کرتے ہیں، اور جنہیں دور دراز علاقے دے ہیں انہیں ہم شکل بت بنا دیتے ہیں، انہیں کتے کے سامنے اپنا سجدہ کرتے ہیں. یعنی ہر طرف کفر ہی کفر ہو چکے، کفر دا عالم ہے. تو غیرت الہی جوش کے اندر آئی ہے. اس نمرود کی خاطر، اس کے مقابلے کی خاطر پروردگار عالم نے اپنا ابراہیم بھیجا.
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جی. اور جس سال ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہونی ہے اس بےمان نے بدبخت نمرود نے خواب لکھے. کیا عجیب و غریب خواب لکھے کہ رات ہے وقت ہے آسمان دلتے ایسا ستارہ طلوع ہے اتنی روشنی جتنی روشنی سورج کے بھی زیادہ اتنی روشنی ہے اس کی روشنی سورج کے بھی زیادہ ہے اور سورج کی روشنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سورج کی روشنی اس کے سامنے ختم ہونے کی ہے. صبح اٹھیے پورے ملک کے بچوں نجوم سجے وہ ایسا دور ہے کہ علم نجوم تے بہت زیادہ عقائد رکھیں گے اعتقاد رکھیں گے جو کہیں نہ نجومی آگ لے گا ان کو حق اور سچ سمجھتے ہیں. ایسا دور ہے کہ نجومے کو مختلف ملک کے مختلف علاقے کے جو اعلیٰ قائد ماہر قسم کے نجومے نے اکٹھا کیتے ہیں فور انہیں اپنا خواب پیش کیتے پھر اس کی تعبیر پوچھی ہے انہیں تعبیر دیتی ہے کہ ان قریب تیرے اس ریاست کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہو سی جنہیں تیرے دین کو ختم کر دے سی تیری حکومت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے سی. اس وقت اس نے لکھی کہ میری یہ سکہ چلتی پئی ہے پوری دنیا میری سکہ کرتی ہے میری حکومت ہے. اس نے سختی کے نال حکم نے دیتے کہ اسلام کے اندر جو بھی بیٹے پیدا ہوئے انہیں قتل کر دیا. پورے ملک کے اندر جو بھی نرینہ اولاد پیدا ہوئے لڑکے پیدا ہوئے بیٹے پیدا ہوئے انہیں قتل کر کے رکھ دیا. ایک پوری فوج بنائی سپاہی بنائے انہیں یہ ڈیوٹی ہوتی ہے ہر گھر گھر بن کے چیک کریں دے اتنا ہی کوئی بیٹا پیدا ہوئے اس نے اسی وقت بے دردی کے نال قتل کر کے رکھ دے. کافی ہے سینکڑے کی تعداد کے اندر معصوم بچے قتل ہوئے بے گناہ معصوم بچے قتل ہوئے لیکن جو اللہ تعالیٰ کا امر ہو گیا ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ انہوں نے ہمارے لیکن عام ہوتے کی طرح ہم کے بالکل دور کرے پتہ چلے. اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت فرمائی ہے اور جس وقت ولادت کا وقت قریب آئے ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی جناب سیدنا حضرت طارق نے نظر آئے. طارق نے جنگل کے وچ غار بنائی تہخانے میں غار بنائی اس کے اندر جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ گئی آپ کی ولادت پاس آ گئی. تو ابراہیم علیہ السلام اس وقت کے اندر ولادت ہو چکی ہے اور نجومی جو پیٹنے پر جو بچہ اس زمین تے آ چکے جس نے تیرے دین کو ختم کر کے رکھنے ہیں جس نے تیری حکومت کو ختم کر کے رکھنے ہیں وہ بچے اس زمین سے آ چکے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طرف سے اس کو پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی حفاظت کرے دنیا کی کوئی طاقت رب کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو ابراہیم علیہ السلام کی پرورش اسی غار کے اندر ہوتی رہے گی. آگے اما ونیا چھپ چھپا کے اس غار تشریف گھن ونیا دودھ پلا کے واپس آ ونیا. بارو ہر کسی نے حملے فوجی سپاہی نگرانی نگرانی جو ہوتے کہ تلاش کے اندر کتنا ہے بچہ آپ کے اما ڈر کے ونیا ڈر کے یہاں کے غار کے اندر آپ تشریف گھر کے رہنے. اللہ تبارک و تعالی نے پیارے ابراہیم علیہ السلام کی خوراک کا بندوبست خود فرما. آپ کیا دیکھیں رب نے کیا معجزہ عطا کیے. ابراہیم علیہ السلام نے انگلی کو چوسنے باندھتے ہیں انگلی کو دودھ نکلتا بھائی انگلی کو چکائی اس کے تو پیاس کی خاطر پانی پیا جاتا شہد کا نکلتی ہے. تو پروردگار عالم نے خوراک کا بندوبست اسی رات کے اندر کر دیتے کہ اللہ کے نیک بندے نے پریشان ہونے کی ضرورت ہے گئے نہیں ایسا خوراک کی اتنی پوری اخبار مل رہی. تو آپ کی مختلف روایت کے مطابق 5 سال اتنی 7 سال ہوئی اتنی 12 سال مختلف روایت کے مطابق آپ اس غار کے اندر رہے. جس وقت اس غار میں باہر تشریف کیا آپ کی عمر زیادہ نہیں تو بیچ کا مطلب 7 سال اتر کے لئے پھر وہ قتل ہونے کی عمر نہیں قتل کا ہونے پر معصوم بچے چھوٹے تازے جمعے تو آپ اپنی اماں جنال گھر کے اندر وہ سب تو پہلے
آپ نے اپنے احمد السلام و دعا جو کی تھی، گفتگو کی تھی ہے، وہ بھی سب تو پہلے اپنے گھر میں اعلان کی تھی، تبلیغ کی تھی ہے۔ آپ نے پوچھے اے امی ذرا میرے سو من ربی، میرا رب کون ہے، میرا رب کون ہے؟ کیونکہ ہر طرف کفر شرک پیا ہونے، بت نو سجدے پہ ہونے، نمرود رحیم کو سجدے پہ ہونے۔ ایک معصوم بچہ ہے، امی نے سوال کیا من ربی، میرا رب کون ہے؟ کیونکہ رب دا اگر لفظی معنی لکھے گی تو مانے پرورش کرنا والا، پالن والا، پالن والے کو رب آئے دیتے۔ تو انہیں اس لغوی معنی کے اعتبار میں جواب دیتے آنا رب ہوگا، میں تیرا رب ہوں۔ ماں نے جواب دیتے میں تیرا رب ہوں، یعنی تیری پرورش جیری کر رہے میرا کام ہے، میں تیری پرورش پہ ہی کر دی ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سوال کی من ربو کے، تیرا رب کون ہے؟ ہم اگر پوچھے تیرا رب، بچپن ہے، گفتگو دیکھو اللہ کے نبی کی گفتگو دیکھو کہ بچپن ہے حالی، تیرا رب کون ہے؟ ماں نے جواب دیتے ابو کا، تیرا باپ یہ ہے وہ میرا رب، یعنی وہ میری پرورش کرے، وہ میری پرورش کرے دے، قرآن کا بندوبست کرے دے۔ پھر اگلا سوال کیتے من رب و ابی، تیرا رب میرا باپ ہے، وہ تیری پرورش کرے، پھر میرے باپ کا رب کون ہے، میرے باپ کا رب کون ہے؟ جس وقت یہ سوال کیتے ماں پھر لا جواب ہو گئی، اب انہیں کوئی جواب نہیں بنایا۔ ثبوت ہو گئے جس وقت آپ نے والد گرامی تشریف لے کے آئے، آپ کی ماں نے سارا وہ قصہ دسا دی تھی کہ جس لڑکے کے بارے پورے ملک کے اندر مشہور ہو چکے ہو کہ اس نے اس دین کو ختم کر لے، نمرود خبیث کو ختم کر کے رکھ دے، وہ تیرا ہی بیٹا ہے۔ ان کی گفتگو میں اندازہ ہونا پڑے وہ تیرا ہی بیٹا ہے ابراہیم ہے، جس نے اس دین کو ختم کر کے رکھنے میں وہ نمرود خبیث کو قطع قلم کر دے، اس نے دین کو ختم کر کے رکھ دے۔ اور مختصر آپ کی پرورش ہوتی رہی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا ہے جن پر اختلافات لوگ آتے ہیں، ان کا نام ہی آزر، کیا ہے قرآن اندر میں اس کا ذکر ہے آزر۔ اور یاد رکھیں یہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے، کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، یہ قرآن کے لفظ ہے۔ یہ اب کا جو لفظ ہے عرب کے اندر چچے واسطے بھی استعمال کیتا ہے، اب باپ واسطے بھی استعمال کیتا ہے، اب کا لفظ یہ چاچے واسطے بھی استعمال کیتا ہے۔ تو آزر جرائی ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے۔ تفسیر جلالین متحاشا ہے تفسیر ساوی، اس کے مطابق وہ لکھیں اس آیت کی تفسیر کے مطابق کہ آزر تو مراد آپ کا چچا ہی، آپ کا حقیقی والد نہیں، باپ نہیں، آپ کے حقیقی والد کا نام ہے حضرت تعارف، کیونکہ چچا چرائی آزر وہ بت پرست ہے، یاد رکھیں مشرک ہے، بت پرست ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بکتے کی لعنت تو خود بھی پاک ہیں، اور آپ کا والد گرامی والدہ بھی اس کو پاک ہیں، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کا نور مبارک ابراہیم علیہ السلام ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی جو ہے، آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر اس کی اولاد وچوں میرے آقا علیہ السلام ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اے لوگوں میرے ماں بھی پاک ہیں، میرے ابے بھی پاک ہیں، میرا جڑا لطفہ ہے میرا نور مبارک پاک سننے کے لیے پاک رہنے کی طرف اور پاک رہنے کے لیے پاک سننے کی طرف منتقل ہوتا رہے گا۔ یہ حدیث پاک فرمائے پاک سن ہونی مرد دی، رحم ہوندی عورت، تو فرمائے میری ابا بھی پاک ہن شرک دی لعنت ہو، اور میری اماں بھی پاک آدم علیہ السلام کو گھین کے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور اماں حوا علیہ السلام کو گھین کے اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک میرے آقا نے گرنٹی لے کے فرما لیتے کہ میرے ابا بھی میری اماں بھی شرک دی لعنت نے کیا ہے پاک ہیں۔ اس وجہ تو اگر آدر کو اگر ابراہیم علیہ السلام کا جو لوگ باپ تصور کریں پھر محبوب علیہ السلام کی حدیث کی نفی کی، کیونکہ وہ تو مشرک ہے، وہ تو بت صرف بتے نہ پوجا نہیں کرے نہ بتے بتے کو بڑے گا نہیں، بتے کا کاریگر بھی ہے، بت گر بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس بت گر کے نام بھی مناظرہ ہو گیا، آپ کا چچا آزر بت بنے گئی حسین و جمیل خوبصورت بت، پھر منڈی کے اندر بن کے مارکیٹ کے اندر انہیں کی قیمت لگتی بوجھیں لگ جائیں،
لوگ انہیں کو دھین دین بن کے پھر انہیں کو سجدہ کریں گے. عقل دے نادان ہم اپنے خدائیں کو پیسے نال خریدتے ہیں, اپنے خدائیں کو پیسے نال خرید کے پھر اس نے پوجا پاٹ کریں. ایک حال ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چچا نے ایک بت لیتے اور اپنے بیٹے کو بھی لیتے کہ بھائی یہ تو بت مارکیٹ کے اندر سیل کرو فروخت کرو. تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی لیتے. انہیں عادت جن بیٹے نے کیا کیا بتے کو صحیح میں چاہ کے خوبصورت شکل اندر منڈی کے اندر فروخت کر کے آ گئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتے نے اس بت کا کیا اجر کی بجائے اس کو کندھے کو اٹھانے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے اس کی گردن کے اندر رسی ساتھ کو چھکی رہ جائیں سیٹی رہ جائیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے اس نادانی کے اندر اس طرح کرتا ہے. لوگ کس کراس کر کے ہنستے چلے گئے ہیں. ایک افسوس کا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام در حقیقت انہیں کچھ سمجھانا چاہتے ہیں اور جن کو تو خدا منی کھڑے وہ اپنی حفاظت ہی نہیں کر سکتا. اپنی گچی کے بچ رسی بھی نہیں چھڑا سکتا. تھوڑا خدا کی نہیں ہو گئے. پھر آپ منڈی کے اندر اس کو گھیری کی وطن اعلان کریں گے وطن کیڑا آدمی ہے کیڑا بے وقوف ہے جیڑا ایسے چیز کو خریدے ایسے خدا کو نعوذ باللہ خریدے جیڑا نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے. کون ہے بے وقوف جیڑا ایسی چیز کو خریدے جیڑی نہ نفع دے سکتی ہے نہ ہی نقصان دے سکتی ہے. گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب دی وحدانیت اور توحید کا پرچہ بدل بلند کریں دیا. بچپن کی حالت کے اندر چھوٹی جی عمر کے اندر پھرے میں پوری مار کے کسی نے بہت آپ کا نہ کیا. جس کا واپس آنے پانے کے راستے میں حضور ابراہیم علیہ السلام کا جناب ایک بڈھی کا گھر ہے بڈھی اماں کا. اس نے کھڑکی کے پیچھے جھانک کے نیچے ابراہیم علیہ السلام کو پہچان لی. آپ کرنے کی ابراہیم علیہ السلام اپنے چاچے کو آخری میں جو ہے بت دیجیے سی میں بت گرنا چاہتی ہے. میں ایک بت گرنا چاہتے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا چاچا عادت بت میں بہت ماہر ہے نا پورے علاقے کے اندر مشہور ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھے آئے محمد تیرا پہلا بت کے لیے گئے تیرا پہلا خدا جو بڑے گئے وہ کے لیے گئے. تو اس بڈھی اماں نے جواب دی تھا کہ میرا تیرا پہلا بت ہے نا جس میں سجدہ کرتے ہیں رات اس کو میرے گھر کے بیچ چور چرا کے دے گا. کیا کہتے ہیں چور چرا کے دے گا. ابراہیم علیہ السلام مسکرا کے جواب دیتے آئے محمد تو نادان ہے اس کو خدا منی کھنے جرا اپنی حفاظت نہیں کر سکا تیری کیا حفاظت کر سکتا. اس کو خدا منی کھنے جن میں چور چرا کے چاہ کر جرا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا پھر تیرا خدا کس طرح ہو سکتے. تیری حفاظت کس طرح اس نے کرنی ہے تیرے کیا نفع نقصان اس نے پہنچانے. ابراہیم علیہ السلام کے جنہیں نورانی الفاظ اور اس امہ کی کانے چلا اس نے پوچھی پھر خدا اور کون ہو سکتا. اصل صورت یوں ہی خدا ہے. آپ نے فرمایا خدا اوہی تیرا بھی خالق ہے میرا بھی خالق ہے تیرا بھی رازق ہے میرا بھی رازق ہے. کل کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے حافظ بھی ہے حفیظ بھی ہے. وہ صرف اپنی حفاظت نہیں بلکہ کل کائنات کی حفاظت بھی خود کرنے میں. پھر بڈھیا آخر لگی ہے اچھا ایسا خدا ہے پھر اس خدا میں پہنچنے کا کیا طریقہ ہے. تینوں خدا کو پہنچا نہیں سکتے. آپ نے فرمایا کوئی مشکل مسئلہ نہیں صرف تو سچے دل کے نال میرا کلمہ شریف پڑھ وہ خدا پہ تمہیں دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زبان مبارک کی جو گفتگو اس بڈھی اماں نے سنی ہے وہ کرنے میں جو کراس کر کے دل پہ اثر کرتی رہتی ہے. تو بڈھی اماں نے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ و ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ و ابراہیم خلیل اللہ. وہ اس کلمہ پڑھ کے در اسلام جو بھی شامل ہوتے. ابراہیم علیہ السلام جس وقت واپس اپنے گھر کے اندر چچا انتظار کے اندر آئی کہ میرے بیٹے بت نے جلدی فروخت کر کے آ کر ابراہیم علیہ السلام بیچ کے نہیں واپس گئے آ کر آپ گھر لگے ہیں ابراہیم کہ بت کیوں نہیں بیچا. آپ نے جواب دیا چچا کوئی گھندا بھی نہیں ایسی چیز کو کون گھندا ہے جنہیں نہ نفع دے نہ نقصان دے. کوئی نادان آدمی ہے کہ نہیں دنیا تو چچا آخر لگے کہیں لگتے ساری مارکیٹ کا دستور ہے کہ اس چیز کی زیادہ قیمت لگتی جن کی زیادہ تعریف کی تھی. ٹھیک ہے آج کل دیوالی ہوئے منڈی کے اندر
جھوٹا جھوٹا قسمہ چاہ کے لوگ عیب چھپا کے خوبیاں بیان کریں جرا خوبیاں نہ ہون جانور کے اندر نا کوشش کریں وہ قسمہ چاہ کے وہ خوبیاں بیان کریں جو عیب ہوں ان کو چھپا لیں حالانکہ شریعت کا مسئلہ ہے سرکار کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے جی چیز تو سب فروخت کریں دے چاہے جانور ہے کوئی بھی جنس ہے کوئی بھی چیز ہے اس کی جی خوبی وہ بھی سامنے رکھو اور اگر اس کے اندر کوئی خامی وہ بھی سامنے کر کے رکھو میں اگر گندوں سیل کرتے پہ اچھی گندوں بھی سامنے رکھو اور جی گندوں مصیدہ ہو چکی ہے اس نے سامنے رکھو انہیں ڈھیری الگ کر کے رکھو تاکہ گھنن والے کو دھوکہ نہ ہوئے فرمایا مسلمان کی تعریف کیوں ہے بندہ مومن ہوئے جرا نہ کہیں کو دھوکہ دے دے نہ دھوکہ کھا دے تو پتہ چلا جرے سارے بھی جماعت کی دھوکہ دے کے بھی چینل سے سمجھ اس حدیث کے مطابق مسلمان کی تعریف ہے نہ سمجھ نے پھر اپنے ایمان کا کھوتیا سب فیصلہ کرو کہ ریا سب پانی چلتے تو کوشش کرو کہ دھوکہ دے سے نہ کیجیے کرو دھوکہ دے کی چیز کا سب بیچ گرسوں لیکن برکت دے والا میرا رب برکت کے واپس گئے گی یار اگر دین دے مسئلے کے مطابق شیئر کرے تو انشاء اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرمائے اور مختصر ابراہیم علیہ السلام نے واپس گئے اس چاچے نے جواب دیتا کہ تعریف نہیں کی تھی آپ نے فرمایا چاچا جان ایسی چیز کی تعریف کی نہ کر سکتا ہے جیری تعریف دے قابل ہی کوئی نہیں جیری کا نفع دیتی ہے نہ نقصان دیتی میں ایسے بہت کی تعریف کی نہیں کر سکتا چاچا حضرت تو پہلے کہنے پتہ ہی یہ خطے کے خلاف ہے لیکن تم ضرور سارے خطے کے خلاف ہیں اور انہیں کے خلاف تم پر گندہ پتہ کریں اعلانات پتہ کریں تو آخر لگے اے ابراہیم اگر تیرا خدا حق کے سچ ہے تیرا دین حق کے سچ ہے یہ جرا بت خانہ سامنے میں بنائی بیٹھا سینکڑے کی تعداد میں بت ہیں اگر یہ بت تیرے دین کی تیرے رب کی گواہی چلے گا میں مسلمان ہو گئے مناظرہ ہوئے نا اس مناظرے میں اللہ جواب ہے جو حجت پیش کی جائے ابراہیم اگر تیرا رب حق ہے تو بھی حق تے ہوتے ہیں یہ جرا بت بڑائی کھڑا یہ بت تیری گواہی چلے گا میں کلمہ پڑھ گیا تیری ابراہیم علیہ السلام نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے اور رب کی بات کا اعتراض کی پروردگار عالم نے کرم فرمائے ابراہیم علیہ السلام کی جو انگلی مبارک اٹھی ہے سارے بتوں کی زبان میں آواز کھڑی آتی ہے لا الہ الا اللہ و ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ و ابراہیم خلیل اللہ سارے بتوں کو بے زبان ہیں مٹی پتھر دے پڑے بے زبان ہو کے انہیں آواز کھڑی آتی ہے جس وقت اس خبیث نے آواز سنی یہ اصلی